السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کا مکمل ترجمہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا۔ آج اللہ رب العزت کی ہی توفیق سے ہم دوسری سورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری جو سورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری جو سورت ہے یہ مقدار کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے۔ 286 اس کے اندر جو ہے وہ آیات ہیں، اور بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے۔ بقرہ کا مطلب گائے ہے، اور اس سورت کے اندر آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ گائے کا ذکر آتا ہے، تو ایک گائے کا واقعہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ تو یہ سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، بعض کا سورت کے اندر کوئی خاص چیز کا، کسی خاص واقعے کا ذکر ہوتا ہے جس کی مناسبت سے نام رکھا جاتا ہے، جیسا کہ یہ ہے سورۃ البقرہ۔ اسی طرح جیسے سورۃ الحدید ہے، اس میں لوہے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ بعض کا سورت کا کوئی پہلا لفظ لے کر ہی سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ بعض کا سورت کے اندر سورت کا جو مضمون ہوتا ہے، لب لباب ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے سورۃ الاخلاص ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، اس اعتبار سے اس کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، یعنی یہ اکثر صورتوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے حروف ہوتے ہیں، قاف، نون، الف لام را، الف لام میم صاد۔ یہ اکثر صورتوں کے شروع میں یہ جو حروف ہوتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف، اور ان کے پڑھنے پر علیحدہ علیحدہ نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی جیسے یہ الف لام میم ہم پڑھتے ہیں تو اس کی 30 نیکیاں ملتی ہیں، چونکہ یہ 3 حرف ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات جن سے صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے، اکثر طور پر ان کا کوئی بھی معنی اللہ رب العزت نے ہمیں بیان نہیں کیا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی وضاحت کی ہے، اور ان کے معنی کے حوالہ سے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ رب العزت ان کی مراد ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ بہرحال ہمیں ان کا معنی اور مفہوم نہیں دیا گیا۔ بعض مفسرین کرام نے جو اس کا معنی کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے مختصر الف لام را، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہیں، میم سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی ھذا القیاس، ایسی جنہوں نے یعنی اپنی طرف سے کی ہے، اس کا کوئی بھی قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ وجود نہیں ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ ان کا مطلب کیا ہے، تو بہرحال ہمیں بھی اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ کسی مجنوں، کسی ساحر، کسی جادوگر کی جادوگری نہیں ہے، کسی مجنوں کی یہ دیوانگی نہیں ہے، کسی شاعر کی یہ شاعری نہیں ہے، جیسا کہ عرب کے جو ہے وہ مشرکین اس بات پر اعتراضات کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گاڑ لیتا ہے، تو یہ اپنی طرف سے گڑا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، جیسا کہ سورہ سجدہ کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا شک یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں، اس کے جو حروف ہیں، اس کا ایک ایک لفظ حق اور سچ پر مبنی ہے، کسی قسم کی جھوٹ کی اس میں آمیزش نہیں ہے، یہ 100% پورے کا پورا قرآن حق اور سچ کے اوپر مبنی ہے۔
ہدل للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی اس قرآن کے اندر ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو قرآن پوری انسانیت کے لیے ہی ہدایت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہدایت حاصل وہی کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ کے احکامات کو مانے گا۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے ایک مقام پر یہ بھی کہا ہے کہ ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پر جو کہا کہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تو پوری انسانیت میں سے ہدایت حاصل وہی کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ ڈرنے والوں کی اب کچھ صفات اللہ رب العزت آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور ڈرنے والے کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد پردوں کے اندر جو چیز ہو، چھپی ہوئی چیز ہو، جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو، جہاں تک انسان کا ذہن اور اس کی آنکھیں پہنچ نہیں سکتی، ایسی چیز کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو غیب سے مراد یعنی جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم نے نہیں دیکھی، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، پہلے بھی انبیاء آئے، انہوں نے اپنی قوموں کو دعوتیں دیں، انہوں نے اپنی قوموں کو جو ہے وہ تبلیغ کی، اللہ کی طرف سے احکامات پہنچائے، قبر کا عذاب ہے، برزخ کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے انہیں تو نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسول کے بتانے پر ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے جو اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، جنت بھی ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، دوزخ بھی ہے جس میں گناہ گار کافر مشرک جائیں گے، 7 آسمان ہیں، فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اللہ کے نبی آتے رہے ہیں، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، برزخ کے اندر معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ رب العزت کے بتانے پر، اس کے رسول علیہ السلام کے بتانے پر ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ ڈرنے والوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ڈرنے والوں کی صفت اللہ نے دوسری کیا بیان کی کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے، لیکن اس بات کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کسی بے نمازی کو بھی پوچھیں نا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ کہے گا یار کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی ہے کہ جس کے دل میں ڈر موجود ہوگا وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کا نماز چھوڑنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے۔ اور نماز تو دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، ایک ستون ہے دین اسلام کا، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے، فرق کرتی ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی یہ فرق اگر اٹھا لیا جائے، یہ دیوار اگر نماز کی گرا دی جائے تو بندہ کفر کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو ڈرنے والے ہیں ان کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تیسری صفت یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے، دیا ہے، اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو فرضی خرچ کرنا ہوتا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، 2.5% یا مالوں کے اعتبار سے مختلف زکوٰۃ کی جو ہے وہ نصاب ہیں، تو مختلف شرح زکوٰۃ ہے۔ تو ایک تو فرضی زکوٰۃ ہے، ایک نفلی زکوٰۃ ہے، ایک فرضی صدقہ ہے، ایک نفلی صدقہ ہے۔ تو یعنی وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ فرضی طور پر بھی جو ان کا حق ہے، صدقہ ہے، وہ عطا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح نفلی طور پر بھی دونوں طرف سے جتنی ان میں استطاعت ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے ڈرنے والوں کی، یعنی متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان کے دلوں میں تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مال کی محبت نہیں ہوتی، جیسا کہ دنیا داروں کا حال ہوتا ہے کہ مال جیسے ان کے پاس آ جاتا ہے ان کی مزید طمع اور حرص وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انہیں ایسا ہی لگتا ہے جیسے اوپر پہاڑ گر رہا ہے۔ تو یہ
ایمان نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ بے دریغ یعنی وہ کوئی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کا پورا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا ہمیں بدلہ دینا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں برکتوں سے نوازنا ہے، رحمتوں سے نوازنا ہے، ان کا پورا اس بات پر یقین ہوتا ہے۔ جبکہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے تو دنیاوی طور پر جو ہے وہ بے دریغ خرچ کر دیں گے، عیاشیوں کے اندر، رسم و رواج کے اوپر لٹا دیں گے پیسہ، کوئی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت ان کے دل بوجھل ہو جاتے ہیں، ان کے دل بھاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کی تیسری صفت کیا بیان اللہ نے کی کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں مال ہے بھی اللہ کا عطا کردہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیا ہے تو اللہ ہی دے، اور اس میں سے ہی بندہ اللہ کے راستے میں کچھ تھوڑا سا خرچ نہ کرے، کس قدر یہ بخیلی اور کنجوسی اور جو ہے وہ کم ظرفی کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ تیسری صفت جو ہے وہ ایمان والوں کی، ڈرنے والوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی قرآن جو پیارے نبی علیہ السلام پر اور حدیث، قرآن و حدیث جو نبی علیہ السلام پر نازل کی گئی اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہی ایمان کی اصل ہے، یعنی یہودیوں کی طرح جیسا کہ یہود و نصارہ نے اختیار کیا، یہودیوں نے تورات کو مان لیا، انجیل کا بھی انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا، اسی طرح عیسائیوں کا معاملہ ہے۔ تو صحیح جو ایمان والوں کی نشانی اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح وہ یہ کوئی فرق نہیں کرتے کہ پہلی کتابوں کو ہم نہیں مانیں گے، ہم پہلی کتابوں کو نہیں مانتے کہ وہ نازل اللہ نے کی تھی پہلے نبیوں پر، نہیں، یعنی پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے جتنے بھی صحیفے مختلف انبیاء کرام پر مختلف اوقات کے اندر نازل کیے گئے ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ جو بھی تیری کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں، جو بھی پچھلے انبیاء ہیں ان پر جو بھی صحیفے احکامات نازل ہوئے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے، یعنی اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن عمل اب قیامت تک قرآن پر ہے، یعنی قرآن پر عمل ہوگا، کیوں کہ جب بعد والے احکامات آ جاتے ہیں تو پہلے منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے آ کر، قرآن و حدیث نے آ کر پہلی جتنی بھی شریعتیں تھیں آسمانی ان کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن و حدیث پر عمل ہوگا، لیکن انکار پہلی کتابوں کا نہیں کر سکتے، پہلے صحیفوں کا انکار نہیں کرنا۔ یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت نے تورات، زبور، انجیل یا دیگر صحیفے مختلف انبیاء پر نازل کیے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ صرف اب قیامت تک کے لیے قرآن و حدیث پر ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کا پورا یقین اور ایمان ہے کہ آخرت کا دن قائم ہونا ہے، ایک دن جو اللہ نے مقرر کیا وہ آنا ہے جس میں تمام ہم لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہماری زندگی کا حساب ہم سے لیا جائے گا۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ انسان کو گناہوں سے بچنے پر ابھارتا ہے جب انسان کے دل میں پختہ آخرت کا یقین ہوتا ہے۔ آخرت کا جب تک دل میں ایمان پختہ نہ ہو، یقین پختہ نہ ہو، انسان کا دل نہ عمل کی طرف ابھرتا ہے نہ گناہوں سے بچنے کی طرف اس کا دل جاتا ہے۔ جب دل کے اندر یہ عقیدہ پختہ بندہ کر لے، یہ اسلام نے بنیادی عقیدہ دیا ہے، یعنی کافروں کا اور ہمارا بنیادی فرق یہ ہے کہ کفار جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ قیامت کا انکار کرتے تھے کہ بس جب مر گئے تو ختم سب کچھ، بس یہ دنیا ہی ہے، اسی کے اندر موجیں مارو، سب کچھ کرو، آخرت اخرت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام نے بنیادی عقیدہ مسلمانوں کو دیا ہے کہ یہ سب سے بڑا بنیادی عقیدہ مسلمانوں کے پاس ہے کہ آخرت قائم ہونی ہے۔ بھائی یہ جو عقیدہ انسان کو پھر ابھارتا ہے کہ بھائی گناہ نہیں کرنا، گناہ کرو گے آخرت میں اس کا بدلہ ملنا ہے، اس کی سزا ملنی ہے، نیکیاں کرو، کیوں کرو، اس کی آخرت میں بدلہ صلہ ملنا ہے جنت کی صورت میں۔ تو یہ بنیادی عقیدہ اگر جس کے اندر مضبوط ہوتا ہے
وہی جو ہے وہ ایمان میں کامل ہوتا ہے، اور وہی گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا، نمازوں کی پابندی بھی کرے گا، گناہ جھوٹ غیبت چغلی جتنے بھی گناہ سب سے بچے گا جب دل میں آخرت کا پختہ یقین ہوگا۔ جب آخرت کا یقین نہیں ہوتا، چاہے آپ دعویٰ کرتے چلے جائیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آخرت کا اگر دل میں پختہ یقین نہیں ہے تو یہ مسلمان بندہ پختہ طور پر نہیں ہوتا، جب تک انسان کا پورا یقین آخرت کے اوپر نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں پورا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ کون لوگ؟ یہ جن کی صفتیں بیان ہوئی، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قرآن و حدیث اور پچھلے تمام احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، یعنی سیدھے راستے پر ہیں، جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، خواہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اس سے مراد سارے کافر نہیں ہیں، یہ تو بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی کئی کافر مسلمان ہوئے، بلکہ پورے کا پورا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا، اور آج تک جو ہے وہ دھڑا دھڑ لوگ کافر کئی مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے کہا نا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر برابر ہے، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کافروں سے مراد ابو جہل جیسے جو سرکش اور ہٹ درم کافر تھے وہ مراد ہیں۔ انہیں آپ فرمایا کہ آپ جتنا مرضی ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو ہٹ درم اور سرکش کافر ہیں انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دلیلیں دیں، آخرت کا خوف دلائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کیوں نہیں لانا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ حق محسوس کرنے سے، حق سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں، اور ان کے کان حق سننے سے قاصر ہیں، ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، اور لگائی کیوں ہیں مہریں؟ کوئی ظلم نہیں کیا اللہ رب العزت نے، انسان کی ہٹ درمی، سرکشی اور برے اعمال کی وجہ سے بعض اوقات مہریں لگ جاتی ہیں دلوں پر، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا کہ ان کے دلوں پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ پڑ گیا ہے، کالے ہو گئے ہیں دل۔ تو یہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل پر سیاہی پڑ جاتی ہے، وہ جس قدر گناہوں میں بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا، دل زنگ آلود ہو جائے گا، دل کالا ہو جائے گا، اور جس قدر اس طرح بندہ سرکشی میں گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، ایسی سٹیج پر بعض اوقات پہنچ جاتا ہے کہ پھر جو ہے وہ ایمانی لذتوں کو کھو بیٹھتا ہے، ایمانی لذت اسے محسوس ہی نہیں ہوتی، اسے کوئی جو ہے وہ ایمانی عمل جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ یہی حال ابو جہل کا تھا اور دیگر اس جیسے جتنے بھی سرکش اور ہٹ درم کافر، یعنی وہ اس سٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے مہریں لگا دی جاتی ہیں، پھر ایمان قبول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ فرمایا کہ جو ہیں سرکش اور ہٹ درم کافر، انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ہے وہ مہریں لگا دی ہیں۔ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اب وہ دوزخ کے اندر جا کر ہی سیدھے ہوں گے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ یہ دعا ہمیں اللہ رب العزت نے تلقین کی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب
ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول بھی کثرت سے یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ایمان کی طرف، دین کی طرف پھیر دے۔ اور پھر بعد میں یہ ثابت قدمی کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، یہ لازمی طور پر اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ ضرور یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ کہیں زندگی میں ایسا موڑ نہ آئے کہ ہم اپنے آخری سانس سے پہلے کوئی ایسا لمحہ ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، ایمان سے پھر جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہی اللہ رب العزت ہمیں موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔